نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم۔ سب سے پہلے درود و سلام درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبوت کا چوتھا سال تھا، مسلمانوں پر ظلم و ستم عروج پر تھا۔ کفار قریش طرح طرح کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ ان ستم رانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور امراً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب اور دین کی دعوت میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا۔ بلکہ نبوت کے چوتھے سال میں بھی یہ ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام گاٹھیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ اس کے جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو سیف الاسلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑ جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی۔ لہٰذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام پس پردہ کیا جائے۔ چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام، اپنی عبادت، اپنی تبلیغ اور اپنے باہمی اجتماعات سب کچھ پس پردہ کرتے تھے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے اور عبادت بھی کھلم کھلا کرتے تھے۔ کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے۔ ادھر حضرت ارقم بن ابو الارقم مخزومی کا مکان کوہ صفا پر ان کفار قریش کی نگاہوں سے اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تلک واقع تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا۔ ظلم و ستم کا جو سلسلہ نبوت کے چوتھے سال سے شروع تھا، ابتداءً معمولی تھا مگر دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال یہ ظلم کا سلسلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا محال ہو گیا اور انہی ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریخ حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے، ان واقعات میں اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو یہ درس دیا کہ جب دین ایمان خطرے میں ہو تو کفر اور ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ارشاد ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارے رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، یعنی تمہارا رب ان لوگوں سے تمہیں بچا لے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کر دے گا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے میں اس بات کی طرف باریک اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے، اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ ان کو مجبور ہو کر مسلمانوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے۔ ذوالقرنین کے واقعے سے بھی چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور ایمان جو ہے نا وہ صرف اور صرف کامیابی کے ساتھ منسلک ہے، کفر میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رہ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا ہے جو مجبور انسانوں کو اس دور کے یاجوج ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہی زمین کے
وارث ہوتے ہیں۔ پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا، اس میں بھی ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ للذین احسنوا الحسنى فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اصحمہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ ہے ایک عادل شخص ہے، کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ یہ گروہ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب روانہ ہوا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلے گئی۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام بہت آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا اور سکھ کا سانس لیا۔ اسی سال رمضان المبارک میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا، ان کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن کریم سنا ہی نہ تھا، کیونکہ جب بھی قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو یہ لوگ شور کرتے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سے اس سورت کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، سب کے سب گوش بر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے آخر میں دل ہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رعنائی جلال نے متکبرین اور مذاق کرنے والوں کی ہر ڈرمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھاڑ شروع کر دی تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹ گڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کے بتوں کا ذکر کیا ہے اور عزت اور احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے یہ کہا تھا، تلکل غرانیق الاعلی وان شفاعتهن لترجى، یہ بلند پایا دیوتا ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ تھا، یہ سری جھوٹ تھا جو محض اس لیے گڑھ لیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ ظاہر ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ باندھتے رہے ہیں اور آپ کے خلاف ہمیشہ سے افطرا پردرازی کرتے رہے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے۔ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے شوال کے مہینے میں مکہ کی
طرف واپسی کی راہ لی، لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال ان کے سامنے کھل گئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم اور تشدد اور بڑھ گیا، اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت پریشان تھے اور گھبرا گئے تھے۔ ناچار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئی تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے بھی زیادہ چکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان فرما دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبشہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس دفعہ کل ہجرت کرنے والے مردوں کی تعداد 82 یا 83 اور عورتوں کی تعداد 18 تھی۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔